شہید ملت روڈ پر واقع ہل پارک کا شمار کراچی کے اہم ترین پارکوں میں ہوتا ہے، جس کی دلکش پہاڑی، سرسبز لان، خوبصورت جھیل، آنکھوں کو فرحت بخشنے والی آبشار شہریوں کو ہمیشہ اپنی جانب کھینچ لاتی تھی، لیکن یہ تمام باتیں اب ماضی کا قصہ محسوس ہوتی ہیں۔ 20 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے اس شاندار پارک کی اس وقت جو ناگفتہ بے حالت ہے، اسے دیکھ کر ہر اس شخص کو یقیناً بہت دکھ ہوگا جس نے ماضی میں اپنے دوستوں یا اہل خانہ کے ساتھ یہاں سیر و تفریح کے لیے کبھی کچھ وقت گزارا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہل پارک کی وہ خوبصورت جھیل ہے جہاں کسی زمانے میں جھیل کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگ جھیل میں ادھر سے ادھر تیرتی ہوئی بطخوں کو دیکھ کر گھنٹوں لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اب یہ جھیل کسی گندے پانی کے جوہر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہاں ماضی میں سردیوں کے زمانے میں دور دراز سے سفر کر کے آبی پرندے اترا کرتے تھے اور شہری جھیل میں موجود ہنس کے جوڑے کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن آج جھیل میں بہت کم پانی موجود ہے اور پانی کے اندر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بھی جا بجا دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں آبی پرندوں کی آمد تو درکنار، اب تو بطخوں کے لیے اس گندگی میں رہنا بھی شاید محال ہو چکا ہے۔ یہ جو آپ کو ملبے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، یہاں چند برس قبل معراج پارک ہوا کرتا تھا، جہاں ایک بہت مشہور بھوت بنگلہ بھی تھا۔ یہیں پر بچوں کی ٹرین اور بوٹ بھی چلتی تھی، لیکن آج یہ مقام تباہی و بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے اور معراج پارک کو منہدم کرنے والوں نے ہل پارک کی اس کشادہ جگہ کو دوبارہ کسی اور تفریحی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہل پارک کی خستہ حالی اور گندگی کے سبب اب یہاں فیملیز نے آنا چھوڑ دیا ہے اور صرف چھڑے لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ ماضی میں ہل پارک کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بہترین تفریح گاہ کی حیثیت رکھتا تھا اور لوگ اپنے گھروں سے کھانے تیار کر کے یہاں لا کر بہت خوشی کے ساتھ کھاتے تھے۔ اب یہاں نہ سبزہ ہے، نہ ہری بھری گھاس ہے اور نہ ہی رنگ برنگے خوشنما پھول ہیں۔ اس وقت تو صرف سوکھی ہوئی گھاس اور خزاں کے موسم کی طرح ہر طرف بکھرے ہوئے سوکھے پتے ہی نظر آتے ہیں۔ ایسے میں لوگ آئیں بھی تو وہ بیٹھیں گے کہاں اور کس چیز سے لطف اٹھائیں گے؟ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا عملہ ہل پارک آنے والوں سے داخلہ اور پارکنگ فیس تو بڑی باقاعدگی سے وصول کر رہا ہے، لیکن اس پارک کی دیکھ بھال پر کسی کی توجہ نہیں۔ نہ جانے داخلہ فیس کی مد میں وصول کی جانے والی رقم کہاں خرچ کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو ہل پارک کے ٹاپ پر لیے چلتے ہیں۔ اس کی حالت بھی بہت ہی افسوسناک ہے۔ چند سال قبل یہاں شام کے وقت لوگ کھڑے ہو کر شہر کا نظارہ کیا کرتے تھے، لیکن اب یہاں چند خستہ حال جھولوں، گندگی کے جا بجا ڈھیر اور سوکھی ہوئی جھاڑیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب کراچی کے پارکوں کی بحالی کے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کڈنی ہل پارک کی بحالی، بنس روڈ پر پیپلز اسکوائر کے قیام اور منوڑا بیچ پر ایک پارک کے تعمیر کو اپنے بڑے کارناموں کے طور پر ہمیشہ گنوایا ہے، لیکن کراچی کے تاریخی ہل پارک کو اجڑے چمن میں تبدیل کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کا جواب شاید حکومت سندھ اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔